جب اس کا مجبور بنے گا تو ایسے بنے گا، قارا او ری آ، حمزہ لگے گی اس پر یا غیر منقوط پر، پوری آ ایسے۔ دیکھو کیسے لکھا ہے، کی رعایت کرنی چاہیے، جو جتنا سکھائیں اس کا تو کم سے کم خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نے فعل معروف اور مجرور دونوں پورے کر دیے۔ کثیر اور جواب اکھا سے ان جواب کرتے ہاں کون سے چیز مشکل کشا تھی مشکل کشا ہو گیا نا پورا۔ اب آئیے دیکھیے نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہے۔ راج کر کرا یہ بات دیکھیے اچھی طرح سے۔ آج ہم اسم الفاعل اور اسم المفعول کو دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے لکھا یہاں فعل، اسم الفاعل اور اسم المفعول، المفعول اور اسم الظرف، الظرف، یہ کیسے بنتے ہیں؟ ظرف، اسم الظرف، پھر آلہ وغیرہ بھی آتا ہے، لیکن ادھر ہم نہیں جائیں گے۔ اسم الفاعل کو ہم آج دیکھتے ہیں کتنے دنوں میں یہ پورا ہوگا۔ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا۔ ہم لکھتے ہیں نا، مثلا ہم نے لکھا فاعل، یہ فعل ماضی ہے نا، وہ رسم کہاں کی ہم نہیں فاعل لوگ ماضی اسم سے، مضارع اسم کیا لکھو یفعلو یا ایسی یفعلو یا یفعلو، لیکن جو بھی ہوگا یفعلو ہم لکھیں گے۔ فعل، فعل کیا ہے؟ ماضی، یفعلو کیا ہے؟ مضارع۔ اس کے بعد جب ہم فعل کو اپنا چیپٹر کھولتے ہیں، اس کے بعد آتا ہے مصدر، لیکن وہ میں نے سکپ کر دیا، ابھی نہیں۔ مصدر میں چونکہ قاعدے زیادہ بدلتے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہیں گے، اس لیے۔ اور یہ جو ہیں ہمارے، میری بات توجہ سے پہلے سنیں، ہمارے جو قواعد جو ہیں اس کے اعداد کے، وہ بھی بہت زیادہ جلدی بدلتے ہیں، اس لیے ابھی آپ کو کنفیوژن ہوگا، اس لیے میں مصدر کو سکپ کرتا ہوں۔ تو یہاں مصدر کی جگہ ہے اس کے بعد یہ کہ مثلا فعل یفعل فعلا، اس کو مصدر کو ہم منصوب پڑھتے ہیں فعلا، یہ ابھی میں نے سکپ کر دیا ہے، ابھی اس کو یہاں رہنے دیجیے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اسم الفاعل آتا ہے۔ فعل کیا کرتے ہیں ہم؟ فعل میں فا کے بعد الف کو بڑھا دیتے ہیں فا، اور عین کلمہ پر کسرہ دے دیتے ہیں اے، اور آخر پہ تنوین لگا دیتے ہیں۔ فعل کا اسم الفاعل بن گیا فاعل، فعل اس نے کام کیا، فاعل کام کرنے والا۔ تو کیا رول بنا؟ کیا دیکھیے کیا مسئلہ ہے۔ فعل میں یہاں سے آئیے، فا تو ہم ایسے ہی رکھیں گے فا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہم کیا دیتے ہیں تو ہمارا کیا بنتا ہے؟ فاعل نہیں، اسم الفاعل۔ فاعل اور اسم الفاعل میں اتنا فرق ہے جتنا طالب علم اور استاد میں ہے، وہ آگے بتاؤں گا، آپ مجھے پوچھیں گے تب۔ اسم الفاعل فی الحال یاد رکھیں۔ تو فعل کا کام جس نے کیا، اس کو ڈینوٹ کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ مثلا ہم کہیں گے، کیوں کہیں گے فعل، عربی میں یوں کہیں گے فعل حامد، کیا حامد نے کام کیا، فعل حامد فحامد فاعل، کیا فعل حامد، حامد نے کام کیا، تو لہذا حامد کیا ہے؟ فاعل ہے، یعنی کام کرنے۔ فعل کا کام کیا حامد نے، تو فعل کا اسم الفاعل بن گیا فاعل، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم اسم الفاعل کیسے بناتے ہیں؟ فا کلمہ اپنے حالت پہ رہے گا، اس کے بعد الف بڑھا دیں گے، فاعل کی اسم الفاعل کی الف بڑھے گی، عین کلمہ پر کسرہ لگے گا، اور آخر پہ تنوین۔ تو کیا بنا ہمارا لفظ؟ بولیے کیا بنا؟ اس کو میں نے سکپ کر دیا ہے یہاں، تو ہم نے کیا بنایا؟ فعل سے، ابھی مفعول پہ نہیں جائیں گے ہم،
یہاں آئیں گے دیکھیے فا اپنی جگہ پہ رہے گا. ہاں بولیے آگے. الف آئے گی, فا اپنی جگہ پہ رہے گا. فا الف کس کی آئے گی؟ اسم الفاعل کی آئے گی. اسم الفاعل کی فاعل کی آئے گی فا, اور پھر عین کلمہ پر کسرہ لگے گی. عین کلمہ پر کسرہ فا یاد رکھنا فا, اور آخر میں لام اپنی ہے, اس پر تنوین کر دیں گے. تنوین کر دیں گے کیا ہوگا پھر فعل سے فاعل. تو اسم الفاعل بنانے کے لیے کیا قاعدہ ہوا کہ فا کلمہ کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ الف کو بڑھا دیتے ہیں. فا کلمہ کے بعد الف کو بڑھا دیتے ہیں اور عین کلمہ پر کسرہ لگا دیں. آخر پہ تنوین آ جائے گی, بنا فاعل. یا اگر آپ اس پر الف لام لگا دیں گے تب یوں بنے گا الفاعل. تنوین ختم ہو گئی ال کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو فعل سے کیا بنایا؟ فاعل. الف لام لگا دیں گے تو الفاعل. الف لام کی وجہ سے تنوین ختم ہو جاتی ہے نا, دو پیش کی جگہ ایک ہی پیش رہتا ہے, دو زبر کی جگہ ایک ہی زبر, دو زیر کی جگہ ایک ہی زیر. الفاعل یا فاعل آپ نے کہا, ٹھیک ہے. تو اگر ایک آدمی کرنے والا ہو تو اس کو ہم کہیں گے فاعل. کیا کہیں گے؟ فاعل. ایک آدمی کام کرنے والا, ٹھیک ہے, فاعل. لیکن اگر مؤنث ہو, آپ کو بنانا ہو, اسی کی مؤنث بنانا ہو تو آپ کہیں گے فاعلۃ. لتن. لن کو کیا کر دیا آپ نے؟ لا. کیوں؟ لنتن تھوڑی پڑھیں گے, لنتن ما پڑھا. وہ کچھ فاعل کا آخری حرف کیا بن گیا؟ آخری حرف کیا ہے اس کا؟ اب تا ہے نا, تانیث کے لیے تا. اس لیے ہم یہ تانیث کی تا ملانے کے لیے اس کو کیا اسم الفاعل کی مؤنث پر کیا کر دیتے ہیں؟ فتحہ ڈال دیتے ہیں اور مؤنث بن فاعل. فاعل کے بجائے لاتن, تنوین ہم نے آخری حرف پر لے لی. یا الف لام لگا دیں گے آپ تو الفاعلۃ کہیں گے. الفاعلۃ مؤنث کے لیے. یہ سمجھ میں آیا؟ ابھی مت لکھیے, ابھی میں آگے لکھاؤں گا نا تو وہ لکھنا, ابھی مت لکھیے, ابھی سمجھ لیجیے اس کو. تو اسم الفاعل کیسے بنتا ہے؟ فا کلمہ کے بعد الف لاتے ہیں, عین کلمہ کو مکسور کر دیتے ہیں, آخر پہ تنوین, یا رفع کہہ لیجیے, آخر پہ رفع لگتا ہے فاعل. الف لام لگائیں گے تو الفاعل. یہ تو مذکر کے لیے آپ کا بنے گا, المذکر کے لیے. لیکن اگر آپ کا مؤنث ہو, فاعل کام کرنے والی ہو, تب کیا کہیں گے؟ فاعلۃ. تب فاعلۃ المؤنث. ابھی نہیں لکھنا آپ, ابھی میں دکھاتا ہوں. لیکن اگر دو ہوں کام کرنے والے, دیکھیے تب کیا کریں گے ہم. یہ کیا ہے؟ فاعل ہے, ہم کہیں گے فاعلان. نام پر زبر آ گئی, لن سے لان, کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ الف اور نون ملانا ہے. پیش کے ساتھ یا دو پیش کے ساتھ تھوڑی الف پڑھا جائے گا, تسنیہ کی الف. اس لیے کیا کیا ہم نے؟ کیا کیا؟ وہی رہا, فا وہی رہا, صرف ہم نے لن سے لان کیا, کیونکہ اس کے ساتھ کچھ ملا ہے آگے. الف پیش کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا, اس لیے اس پر کیا کرتے ہیں؟ فتحہ ڈال دیتے ہیں. کیا کیا ہم نے؟ فاعلان, دو کام کرنے والے. اور مؤنث کے لیے آپ کو سمجھنے میں دقت نہیں ہونی چاہیے, سیدھا کہیں گے فاعلتان. مؤنث ہے نا فاعلتن, تو یہ اوپر جو تا تھی, اوپر جب تا تھی سنگولر میں, تو یہ تا کون سی تھی؟ المربوطہ, ٹھیک نا, مربوطہ. لیکن اب جب اس کے ساتھ کیا مل گیا؟ الف اور نون تسنیہ کے لیے, اب یہ مربوطہ سے مبسوطہ ہے. فاعل ایسے ہے تا, پھر الف اور نون فاعل. سمجھ میں؟ تو تانیث کی تا کے ساتھ جب الف ملایا آپ نے تسنیہ کے لیے, تو آپ کی تا قواعد الاملا ہے, یہ قواعد النطق نہیں, قواعد الاملا ہے. تو کیسے لکھیں گے؟ فاعلتان. نون پر کیسی کسرہ ہے؟ نون پر کیسی کسرہ ہے؟ نہیں, تسنیہ کی نون ہمیشہ مکسور رہتی ہے. تسنیہ کی نون ہمیشہ مکسور رہتی ہے. تسنیہ دو کے لیے جو ہم کہتے ہیں ہمیشہ مکسور رہتی ہے.
سمجھے؟ تو یہاں اعراب جو ہے وہ کسرہ نہیں مانا جاتا ہے، اس الف کا ہونا نہ ہونا یہی اعراب کرتا ہے تثنیہ میں. رجلان رجلین، عالمان عالمین، تلمیذان تلمیذین، واقفان واقفین، جالسان جالسین، حالت نصبی اور جری میں ہو جائے گا. اب آئیے جمع کے لیے، کبھی مفرد ہوگا آپ کا لفظ مذکر، کبھی مثنیٰ ہوگا اور کبھی جمع ہوگا. تب آپ کہیں گے فا، یہ وہیں رہے گی کسرہ فا. فا لکھنا نہیں کچھ بھی ابھی، فا. ہاں اب دیکھیے یہاں کیا ہو جائے گا. وہ اس کے اتن فاعلن ہے، یہاں فاعلۃ فتح ہو گئی، یہاں بھی فتح ہو گئی، یہاں بھی فتح ہو گئی، یہاں ضمہ آ گیا فاعلون. فاعلون، یہ واو کی وجہ سے پھر ہم واپس ضمہ پہ آئے، کیونکہ پیش کے ساتھ ہمیں واو پڑھنا آسان ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اسکیل بتا رہا ہوں، اب آگے پھر آپ خود سمجھیں گے. فاعلون، بہت کام کرنے والے. فاعلون تو مذکر مفرد کے لیے کیا آئے گا؟ فاعلون. مثنیٰ کے لیے فاعلان. یا آپ کہیں گے اگر حالت جری ہے تو کیا کہیں گے؟ فاعلین. لام کو لین کر دیا آپ نے، لام کی زبر وہیں رہے گی، لین نون کی زیر بھی وہیں رہے گی. یا فاعلان کہیں گے حالت رفع میں، اور حالت نصبی اور جری دونوں میں فاعلین کہیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں کیا کہیں گے؟ فاعلون. اور کبھی کہیں گے فاعلین. فاعلین لین فاعلین. ٹھیک ہے؟ یہاں اور یہاں کیا فرق لگتا ہے آپ کو؟ یہ دونوں ایک طرح سے لکھے گئے، لیکن فرق مثنیٰ میں اور جمع میں کیا ہے؟ یا والی جو ہے، جو اعراب کی یا ہے، اس سے پہلے فتح ہے تثنیہ میں، اور یہاں نون پر کسرہ ہے، یہاں نون پر سمجھ میں؟ فاعلین، یہاں فاعلین. دو امتیازات ہیں. ایک تو یہاں یا سے پہلے، اعراب والی یا سے پہلے فتح ہے اور نون مکسور ہے. جمع میں کیا ہے؟ یا سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ ہے اور نون مفتوح ہے. خیر یہ اتنا اگر دوربین سے آپ دیکھتے رہیں گے یہ آپ کو یاد نہیں رہے گا، اس کے لیے ہمیں چیز رکھنی پڑے گی، وہ میں ابھی بتاتا ہوں. پھر یہ مؤنث اگر ہوں تو ادھر کیا کہا ہم نے؟ فا، بولیے اے تو ہوتا مجھ کو نہیں. فاعلاتن، لاتن، الف اور تا یہاں جمع مؤنث کی علامت بن کر آیا فاعلات. اس کو ہم کہتے ہیں جمع مذکر السالم. سسا بنا کہ اب آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا. جمع مذکر جو واو نون یا نون سے بنتی ہے، یہ جمع مؤنث السالم. ان کو دونوں کو الگ الگ پہچاننا ضروری ہے. تو گویا اسم الفاعل کی آپ کو جمع مذکر، اسم الفاعل اور اسم المفعول میں جو جمع آتی ہیں، ایک آتی ہے جمع مذکر سالم بن کر، ایک جمع مؤنث سالم بن کر. اب آئیے ادھر وہ کرن اشیسا دندر کے، اب ہم سیدھا لکھیں گے ایسے. دیکھیے اس کا بنائیں گے ہم چارٹ. سمجھ تو آ گیا آپ کو؟ اس کی آپ اب رعایت کریں گے. اسم الفاعل، اسم الفاعل کتنے ہوں گے اب اسم الفاعل؟ سب سے یاد رکھنا 6 رہیں گے. ادھر ہم لکھیں گے المفرد، ادھر ہم لکھیں گے المثنی، ادھر ہم لکھیں گے الجمع. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ادھر ہم لکھیں گے، اوپر لکھیں گے ہم العدد، یعنی یہاں سے ہمارا عدد چلے گا. ادھر لکھیں گے ہم المذکر، کیا لکھیں گے؟ المذکر. یہاں نیچے چلے گا. ادھر المؤنث. اب آپ لکھ سکتے ہیں آرام سے، لیکن پہلے مجھے ایک بار لکھنے دیجئے، پھر ٹائم دیتا ہوں آپ کو لکھنے کے لیے. کیونکہ استاد کے لکھتے لکھتے جو طلبہ بورڈ پر ان کے ہاتھ اور لکھنے کے طریقے پہ فوکس کرتے ہیں، ان کو کبھی املا کی غلطی نہیں رہتی. ہوتی ہے لیکن کم نسبتاً. تو املا کی غلطیوں سے بچنے کے لیے استاد کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، یہ کیسے لکھتے ہیں.
اب ہمارا کیا ہے فعل، فعل اسم الفاعل، فعل سے اسم الفاعل ہم نے بنانا ہے. آپ کی کتاب پر موجود ہے، آپ لکھیں نہ لکھیں، فعل سے ہم نے بنایا. تو یہاں کیا بنائیں گے ہم مفرد کے لیے؟ فاعلون. ہاں ادھر کیا لکھیں گے؟ فاعلان، فاعلان، فاعلان. ادھر کیا لکھیں گے؟ فاعلون. ٹھیک ہے. یا کریں گے ادھر فاعلانی کو کیا کریں گے؟ فاعلین. یہ اعراب کی تبدیلی ہے، فاعلین. اور اس جگہ پر ہم یا پر یہ گول جزم ڈال دیتے ہیں. یہ پہچان ہوتا ہے کہ یہ تثنیہ ہے، کیونکہ یا سے پہلے اس کا موافق حرکت نہیں ہے، زبر ہے. یا سے پہلے کسرہ موافق حرکت ہوتی ہے، وہاں یہ جزم نہیں ڈالی جاتی ہے. جیسے ہم یہاں کہیں گے فاعلین، فاعل، لام پر کسرہ ہے، یا پر ہم ڈالیں گے نہیں، کیونکہ کسرہ کے بعد یا آپس میں بائی بائی ہے، اس لیے کوئی پردے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو ادھر مؤنث میں کیا کہیں گے؟ المؤنث میں بولیے، مؤنث میں کیا کہیں گے؟ فاعلتن کہیں گے، فاعلتن. ادھر فاعلتان، فاعلتان. یا کہیں گے فاعلتین. یہاں ایسے ہوگا، زبر یہاں ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ خود بخود بتائے گا کہ اس سے پہلے زبر ہے. فاعلتین. ادھر کیا ہوگا؟ فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلات. ٹھیک ہے، فاعلات. اب ہماری تصریف جو چلے گی وہ کیسے چلے گی؟ یہ بن گیا ہمارا مفرد مثنى جمع. آپ چاہیں تو بیچ میں بھی یہ لگا سکتے ہیں، آپ کی کتاب پر لگا ہوا نکالنا اسم الفاعل کہاں بتایا ہے. یہ ہمارا سکیل تھا. اب آئیے ہم کتبہ کے فعل کو، صحیح فعل کو ڈال دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ آگے ہماری تبدیلی ہوگی اس رول میں. پہلے میرے ساتھ بولیے، فاعلن، فاعلتن، فاعلان، فاعلتان، فاعلون، فاعلات. ایک بار پھر، فاعلن یہ کیا ہے؟ ایک مذکر ہے. فاعلن یہ کیا ہے؟ فاعلتن مؤنث ہے. ایک فاعلتن کام کرنے والی ایک عورت. یہ کیا ہے؟ فاعلان، یا فاعلین. اور ادھر کیا ہے؟ فاعلتان یا فاعلتین. اور یہ کیا ہے؟ فاعلون. یہ کیا ہے؟ فاعلون. تھوڑا آپ کو کنفیوژن نہ ہو جائے اس لیے میں یہاں مٹا دیتا ہوں. یہ جو اس کی دوسری دو یہ تو اعراب میں آپ سیکھیں گے، اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیا. اس کو ہٹا دیں گے، آپ کو یہ آسانی سے یاد رہے گا. ہاں، فاعلون، اب آپ کے پاس کتبہ کا فعل ہے، صحیح سالم فعل. پہلا فعل آتا ہے نا کتبہ. ایک منٹ میں وہیں رکھوں گا. یہ اب کتبہ کے فعل سے کیا کریں گے ہم؟ کتبہ سے کیا بنے گا؟ کاتبن یعنی لکھنے والا. اگر لکھنے والی ہو کاتبتن، اور اگر دو ہوں لکھنے والے کاتبان، کاتبان ہیں یا کاتب کرامن. تو جمع ہے، جمع کاتبین. کاتبن لکھنے والا، اور مؤنث میں کیا آئے گا؟ کاتبتن. پھر دو کے لیے کاتبان، پھر کاتبتان، پھر کاتبون یا کاتبین. کرامن کاتبین یعلمون ما یفعلون. تو اب آگے آپ کو قرآنی الفاظ جو ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آئیں گے. فعل چھا، اسم چھا، فعل چھا، ماضی چھا، مخاطب چھا، کیا چھا. اور مضارع میں تو ابھی ہم چلے نہیں گئے. تو کتبہ سے کیا بولیں گے آپ؟ صحیح فعل کے لیے کاتبن. ہاں، انگلی اٹھا کے. ہاں، پھر
پھر سے بولیے، پھر سے بولیے، کاتبن، کاتبتن، ہاں، کاتبان، ادھر کاتبات، کاتبات، یہ تو صحیح فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ صحیح فعل کا. اور ایک تو صحیح فعل کے آج ایک ہی اب تصریف کر کے پھر ہم کل انشاءاللہ پورا صحیح فعل کے اسم الفاعل پورا کر دیں گے. اسم المفعول پر بعد میں آئیں گے، پہلے اسم الفاعل کو 1-2 دن میں پورا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ماضی مکلاؤنس یہ تھی، یا چیز ماضی سے مکلاؤنی تھی، پھر بیچ میں گیپ دے دیں گے 10-15 دن کی، یا زیادہ سے زیادہ 10 دن کی، 15 دن زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں. پھر ہم فعل مضارع سیکھنے شروع کر دیں گے انشاءاللہ. تو اس کو ان 2-3 دنوں میں جو غیر حاضر رہے گا تاسین یہ چیز انس نے بچ سمجھی. اور پیچھے بھی یہی حالت ہے، جو غیر حاضر رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ اور وہ لڑکا کمزور ہے، بیچ میں غیر حاضر زیادہ رہتا ہے. پڑھنے والا اچھا ہے لیکن غیر حاضر رہتا ہے. یہ بھی دور سے آتا ہے، صبح سے مسجد بہت اسلام آباد میں ہوتا ہے. یہ اس پارو ناشتہ جناب تراؤن اسلام آباد کا کیا اچھا سزی کا اچھا نا جگہ کا سن کی پڑھنے والا لڑکا جو ہے اس کو ایک مشن ہے، اس مشن کو اس کو ذہن میں رکھنا ہے نکاش کو. کیونکہ یہاں تو آج تک میں نے آپ کی کلاس چھوڑی نہیں کبھی، جب سے شروع کیا ہے تب سے لگاتار چلتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو پکن یہ کہ ادھی کی اگر تھی تھک تراؤنی گو بت گوسو تھک تراؤنی علمس کیا حالت گژھِ. اگر دور یور جورا، اگر دور یور جورا، بیٚیہِ دور ہُم چھ جورا، پتہ روز وستاد اتہِ اوٗرۍ دیٖر یِوان، تو پھر انڈسپلن قائم ہوگا، علم میں پھر وہ مزہ نہیں آئے گا، یہ ڈھیلا ہوگا. یہی حالت ہے کشمیر میں ہمارے علم کی. اگر تھوڑا بہت وہ جو مدارس میں پڑھتے ہیں اگر ان کو تھوڑا بہت آتا ہے، پتہ ہے کیوں کیازِ تِم چھِ تٔتی لٔگِتھ، تِمن چھُ کلاس رٹُن، تِمن چھُ وستاد کڑان بستر منٛز کھکھرِتھ ول سا بیٚہہ کلاسس منٛز. آپ کو تو ایسا نہیں کروں گا میں، کیونکہ آپ تو بزرگ لوگ ہیں. آپ کو ڈانٹ بھی کافی ہے اگر کُنہِ ساتہٕ پیٚیو کٲنٛسہِ تیز پہن، سُہ تہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ. تو یہ ہمارا قریباً 2 ہفتے کا سفر ہے، لگ بھگ 2 ہفتے کا سفر ہے، جس میں آپ کو اسم الفاعل، یہ کئی اسم آتے ہیں. ایک اسم الفاعل آتا ہے، پھر اسم المفعول آتا ہے، پھر اسم الظرف آتا ہے، پھر اسم آلہ آتا ہے. تو ہر ایک کے 6 سیگے بنیں گے آگے. تو آپ کو اسم الفاعل کے کتنے سیگے ہیں؟ 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے. فاعلن، میرے ساتھ بولیے ایک بار، فاعلن. ہاں یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے. آپ فاعلن، ابھی وہ جو تثنیہ میں اور جمع میں جو حالت نصبی جری ہو جاتی ہے وہ ابھی نہیں، ابھی آپ کو گڑبڑ مچے گی. صرف ذہن میں رکھیے کہ اس کو حالت نصبی ہو جاتی ہے جب اس کا اعراب بدلتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.